اپنا مقام جانا ہی نہیں، انسان کا یہ مقام نہیں۔ انسان کا تو مقام یہ ہے کہ اس سے ہر چیز کو آرام ملے، ہر چیز کو اس سے فائدہ پہنچے۔ یہ ہمارے دل کے، ہمارے جسم کے اندر بہت عیب چھپے ہوئے، اس کے اندر کہیں حسد ہے، کہیں کینہ ہے، کہیں دشمنی ہے، یہ سب دل کے اندر چھپے بیٹھے۔ اگر انہی کے اوپر ہم چلتے رہے، خامخواہ کسی کو ستا رہے، خامخواہ کسی کو تکلیف دے رہے، تو بھائی زندگی ہم نے برباد کر دی، ہم نے زندگی کے مقام کو نہیں جانا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے سامنے آئے گا، اس کا جو نام عمل کھلے گا، ہمیں پتہ نہیں، ہمارے اوپر 2 جاسوس مقرر ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ جو کچھ کرتے ہو وہی لکھ لیا جاتا ہے، اور ایک کتاب تیار ہو کر کے صبح کے آنے والے شام کو اللہ کے یہاں پیش کر دیتے ہیں، اور پھر رات کو آنے والے وہ صبح کو پیش کر دیتے ہیں۔ یہ سیاڑی والے ہیں جو ہمارے ہر کام کو لکھتے ہیں۔ تو ایک ایسا آدمی آئے گا کہ جس کے نام عمل کھلے گا، وہ کتاب کھلے گا جو لکھا ہوا ہے، اس میں بہت ساری اس کی نیکیاں ہیں، لیکن کمی رہ گئی ایک نیکی۔ حکم ملے گا تو اگر کہیں سے ایک نیکی لے کر کے آ جائے تو ہم تجھے جنت میں بھیج دیں۔ اب حشر کا میدان ہے، ساری دنیا اکٹھی ہے، جب سے آدم علیہ السلام آئے اور جب تک بھی یہ زمین کے اوپر آبادی رہے گی، سب اللہ کی مخلوق اللہ کے سامنے جمع ہوگی۔ اب یہ نکلے گا کہیں سے ایک نیکی مل جائے، سوچے گا چلو دنیا میں ماں باپ نے بڑی محبت کی ہم سے، انہیں تلاش کر لیں۔ کہے گا بھائی مجھے ایک نیکی کی کمی رہ گئی، اگر آپ ایک نیکی مجھے دے دیں تو میرا کام چل جائے۔ ماں باپ کہیں گے ارے یہاں کہاں نیکی تجھے ملیں گی، یہاں تو سبھی پریشان ہیں، کون تجھے دے گا؟ چلتا پھرتا کہیں یار دوستوں کو ڈھونڈے گا، کہیں رشتہ دار کو ڈھونڈے گا، کہیں اسے نیکی نہیں ملے گی، ایک نیکی کی کمی رہ گئی۔ ایک اللہ کا بندہ ایسا ملے گا جو یہ سوچے گا کہ تیرے پاس کل ایک ہی نیکی، وہ سوچے گا تیری ایک نیکی سے تیرا تو کام چلنے والا ہے نہیں، چلو میری اس نیکی سے اسی کا کام چل جائے، وہ اپنی ایک نیکی اس بھائی کو دے دے گا۔ جب یہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، سوال ہوگا، اس حشر کے میدان میں جہاں نفسی نفسی کا عالم ہے، ہر آدمی اپنی فکر میں پڑا ہوا ہے، تجھے یہاں سے نیکی دینے والا کون مل گیا؟ بلاؤ اسے، وہ حاضر ہوگا۔ ارے اللہ کے بندے، تو نے یہاں حشر کے میدان میں جہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں، تو نے اپنی ایک نیکی سے دے دی، تیرے سے زیادہ دوسرے کے کام آنے والا کون ہے؟ حکم ملے گا اللہ کی طرف سے، اس کو تو ہم نے اس لیے بخش دیا کہ اس کی نیکیاں پوری ہو گئی، اور تجھے ہم نے اس لیے بخش دیا کہ تو اس میدان کے اندر بھی اپنے بھائی کے کام آیا، تو دونوں کی بخشش ہو جائے گی۔ تو یہ وہاں ایک دوسرے کے کام آنا، وہاں بھی کام آئے گا، یہ ایسے حشر میں کام آئے گا جہاں کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو عزت والا مقام ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اور پھر وہ شہر سب میں زیادہ عزت والا ہے جہاں کعبہ یعنی مکہ۔ سارے دنیا کے شہروں میں سب میں زیادہ اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں وہاں اترتی ہیں۔ اگر خانہ کعبے کی دیواروں کو کوئی توڑنے لگے تو سارے مسلمان اپنا خون بہا دیں گے، کیونکہ کعبے کی عزت ہمارے دلوں میں بہت ہے۔ لیکن ذرا یہ تو سوچو کہ اس کعبے سے بڑی عزت والی بھی کوئی چیز دنیا میں ہے یا نہیں؟ کہو گے نہیں کوئی چیز نہیں، لیکن اللہ کے نبی سے معلوم کرو کہ اس کعبے سے زیادہ بھی عزت والی چیز کیا ہے دنیا میں۔ ایک دفعہ آپ کعبے کا طواف کر رہے، آپ کے ساتھی حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ بھی پیچھے پیچھے، جب کعبے کے قریب آپ پہنچے تو آپ نے فرمایا کعبے، اللہ نے تجھے بہت بڑی عزت دی ہے، لیکن دنیا میں ایک چیز ایسی ہے کہ اس کی عزت تیرے سے بڑی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میرے کان کھڑے ہوئے، دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جو کعبے سے بھی زیادہ عزت والی ہو؟ میں قریب میں لگا، آپ نے پھر فرمایا کعبے، اللہ نے تجھے بہت بڑی عزت دی ہے، لیکن دنیا میں ایک چیز ایسی ہے کہ اس کی عزت تجھ سے بھی بڑی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں اور قریب لگا، آپ نے تیسری مرتبہ پھر یہی فرمایا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی، دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی عزت کعبے سے بھی بڑی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ مسلمان کے خون کا قطرہ ہے۔
مسلمان کے خون کی عزت اللہ نے اتنی بڑی رکھی ہے کہ کعبے کی بھی وہ عزت نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور جتنے اللہ والے ہوئے ہیں ان کی زندگی کو دیکھو، انہوں نے اپنی زندگی کو ایسا بنایا کہ ان کے ہاتھ سے، ان کے پیر سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حال دیکھو۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ایک شخص وضو کر رہا تھا، آپ نے ویسے ہی تفریح میں اس کے مسواک مار دی۔ اب بتاؤ مسواک میں چوٹ کتنی لگی، لیکن پھر خیال ہوا کہ تو نے ایک مسواک ماری ہے۔ فوراً آپ نے فرمایا اچھا بھائی یا تو بھی مسواک مار لے یا میری غلطی کو معاف کر دے۔ یہ کس ذات کے الفاظ ہیں؟ یہ اس ذات کے الفاظ ہیں جن کی خاطر زمین اور آسمان بنے، جن کو اللہ نے اتنا بڑا درجہ دیا کہ جبریل جیسا فرشتہ بھی آ کر کے پیر چھوتا ہو۔ وہ ارشاد فرماتے یا تو بدلہ لے لو یا پھر معاف کر دو۔ اس نے کہا میں تو اللہ کے رسول بدلہ لوں گا۔ تو آپ نے کہا اچھا بدلہ لے لو۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی جب آپ نے مسواک ماری تو میں ننگے بدن تھا اور آپ کرتا پہنے ہوئے، کرتے کو اتارو میں مسواک ماروں تب بدلہ صحیح ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا اتار دیا۔ اسے بدلہ تو لینا تھا نہیں، اسے تو موقع مل گیا اس مہر کو چومنے کا جو کہ آپ کے شانے کے اوپر، کندھے کے اوپر مہر تھی نبی ہونے کی۔ بس اس نے تو اسے چوما اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی مجھے تو آج موقع مل گیا اس مہر کو چومنے کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ غور کرو، انہوں نے کبھی کسی کو ستایا نہیں، کسی کو تکلیف ہی نہیں پہنچی۔ تو بھائی اگر ہم ان کے امتی ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کے طریقوں کو بھول جائیں تو پھر ہم سے زیادہ غافل کوئی نہیں۔ زندگی ایسی بناؤ کہ ہم سے لوگوں کو آرام ملے، ہم سے لوگوں کو تکلیف نہ ملے۔ اللہ والوں کا تو حال ایسا ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اللہ والے کے گھر میں چور گھس گیا۔ اب وہاں رکھا کچھ نہیں تھا، پھرتا رہا۔ سوچا انہوں نے کہ ایک چور تیرے یہاں آ گیا اور وہ خالی ہاتھ جائے گا۔ آج تک ہم نے کسی کو اپنے ہاتھ سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ ایک کملی تھی، وہ کملی چور کے رستے میں ڈال دی کہ لے خالی تو نہیں جانے کا، کم سے کم اس کملی کو لے جاؤ۔ تو یہ حال اللہ والوں کا ہوتا ہے۔ ایک انسان کو سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے انسان بنایا ہے، میں سردار ہوں ساری مخلوق کا، میرے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ارے بھائی اپنا کیا رکھا ہے، کس نے دیکھا ہے اس عالم کو۔ یاد رکھو اگر کوئی اس عالم کو نہیں مانتا، اس کے اوپر یقین نہیں رکھتا تو اس کا ایمان خطرے میں چلا گیا، کیونکہ قرآن جگہ جگہ بیان کر رہا ہے، اللہ کے نبی جگہ جگہ بیان کر رہے ہیں کہ اپنی آخرت کی فکر کرو۔ تو ہم اللہ کے نبی کا انکار کریں، قرآن کا انکار کریں تو ایمان نہیں رہا اس کا، اور جب ایمان نہیں رہا ہے تو اب فکر کرو، اگر بغیر توبہ کے دنیا سے گئے تو کافروں کے اندر شمار ہو گیا۔ اور تو اور اگر اسی بغیر ایمان کے ہم دنیا میں بھی رہتے ہیں تو بیوی کے ساتھ حرام خوری ہو گئی، کیونکہ بیوی تو ایمان والی ہے اور اس کا ایمان رخصت ہو گیا۔ کافر اور مسلمان کا نکاح صحیح نہیں ہوتا۔ تو بھائی ہم اس قسم کی باتیں اپنی زبان کے اوپر لے آتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کون اللہ کا بندہ ایسا مل جائے کہ جس کی دعا سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ کیا خبر ہے جسے ہم دنیا والا سمجھ رہے ہوں اور یہی اللہ کے یہاں مقبول ہو۔ تو یہ سوچ کر کے سب کے کام آنے کی کوشش کرو کہ بھائی کیا خبر ہے یہی اللہ والا ہو اور کل کو یہی ہمارے کام آ جائے۔ بہت سے ایسے واقعات حدیثوں میں آئے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے آخرت میں حشر کے میدان میں، سوچیں گے کوئی ہمارا ساتھی نہیں، ایک دم ایک ایسا انسان ظاہر ہوگا جس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ یہ کہے گا ارے بھائی دنیا کے اندر تو ہم تم سے ملا کرتے تھے، ہمارے تمہارے تعلقات تھے، دوستی تھی، آج اگر ہم محروم رہ گئے اور تم جنت میں جا رہے ہو تو ایسی بے وفائی نہ کرو، ہمیں بھی تو ساتھ لے لو۔ ایسے لوگوں کی بھی بخششیں ہو جائیں گی۔ تو بھائی زندگی کو غنیمت جانو، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، اب یہاں سے اٹھیں گے زندہ بھی رہیں گے یا نہیں؟ آج اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، کل وہ دن آنے والا ہے کہ ہاتھ بھی بیکار ہو جائیں گے، پیر بھی بیکار ہو جائیں گے۔ تو کسی کے کام آنے کی کوشش کرو اور سب میں زیادہ فکر کرو ایمان کی۔
کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ ایمان کی فکر کرو، کسی کوئی بھی کام ایسا نہ ہو جو ایمان سے ہمیں خالی کر دے، ایمان سے ہمیں محروم کر دے۔ بہت دشمن ہیں اس ایمان کے، جانتے ہو کتنے دشمن ہیں اس انسان کے؟ بچہ جو گھر میں پیدا ہو رہا ہے، کان لگے رہتے ہیں، سوچتے ہو بچہ رویا بھی ہے یا نہیں؟ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ روئے گا تو یہ زندہ ہونے کی نشانی، سب کی آواز، سب کے کان ادھر لگے رہتے ہیں۔ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد روتا نہیں تو کہتے ہیں بھئی خطرے میں ہے بچے کی جان، لیکن تمہیں معلوم ہو وہ رو کیوں رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شیطان اس کے چوکے مارتا ہے جب وہ روتا ہے۔ اب ہمیں شیطان دکھائی تو نہیں دے رہا، لیکن ہماری آنکھیں غلطی کر سکتی ہیں، کان غلطی کر سکتے ہیں۔ جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے وہ بالکل سچا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شیطان تمہارے ایمان کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ کبھی آئے گا تمہارے پاس اور کہے گا تم اللہ کو مانتے ہو؟ کہیں گے ہاں، کہ کیا کبھی اللہ کو تم نے دیکھا؟ اب دیکھا تو کبھی نہیں۔ اب بندہ کہہ دے گا میں نے تو نہیں دیکھا، کہ پھر بغیر دیکھی ہوئی چیز کو تو کیسے مان رہا؟ یہ سب شیطان کے وسوسے۔ فرمایا ہمارے نبی نے ایسے موقع پر لاحول پڑھو، لاحول پڑھو، سمجھ لو کہ شیطان نے تمہارے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ تو اس وقت سے لے کر کے مرنے تک شیطان پیچھے پڑا رہتا ہے۔ اور فرمایا ہے ہمارے نبی نے، جب ایک مسلمان کے مرنے کا وقت آتا ہے تو شیطان آتا ہے اور کہتا ہے بتا کس کے اوپر تیرا ایمان؟ یہ کہتا ہے اللہ کے اوپر۔ پھر وہاں سے یہ بحث شروع کر دیتا ہے، اور یہ بحث شیطان کی عالم کے ساتھ بھی ہوتی ہے، بزرگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، ان پڑھوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ اس وقت میں اگر خدا نہ کرے ہماری زبان سے نکل گیا میں تو اللہ کو نہیں مان رہا، تو زندگی برباد ہو گئی، کیونکہ ایمان تو چلا گیا۔ ایمان تو یہ کہتا ہے بغیر دیکھے مانو، صرف نبی کے بتلانے کے اوپر مانو۔ امام راضی ایک بہت بڑے عالم پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے سوچا کہ شیطان آئے گا تو شیطان کو جواب دینے کے لیے انہوں نے 100 دلیل پیش کی۔ اگر کہ میرے سے یہ پوچھے گا تو میں یہ جواب دوں گا، یہ پوچھے گا تو یہ جواب دوں گا۔ مرنے کا وقت آیا، آ گیا شیطان، شیطان نے پوچھنا شروع کیا۔ امام راضی جو بھی دلیل پیش کرے شیطان اسے ہی کاٹ دے کہ نہیں یہ تو دیکھو اس کا تو جواب یہ ہے، اس کا تو جواب یہ، یہاں تک کہ آخری ٹائم آ گیا۔ وہ آخری ٹائم یہ کام آیا، کبھی ایک بزرگ کے یہاں پہنچے تھے، کسی اللہ والے کے یہاں گئے تھے، بس انہیں کشف ہوا کہ امام راضی کا آخری وقت ہے اور شیطان نے انہیں گھما دیا ہے۔ وہیں سے وضو کرتے ہوئے کہا رہے بے وقوف یہ کیوں نہیں کہتا میں تو اللہ کو بغیر دلیل ہی مانتا ہوں۔ وہ ایک دفعہ جانا ایک بزرگ کے یہاں، وہ کام آ گیا۔ فوراً امام راضی نے کہا ارے میں تو بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں۔ تو مرنے کے وقت تک کہ یہ پیچھا کرتا ہے، یہ کہے کہ دشمن ہے، یہ ایمان کا دشمن ہے۔ اور آج دنیا کے اندر تو نہ معلوم ایمان کے دشمن کتنے پیدا ہو گئے۔ تو بھئی اپنے اس ایمان کی خیر مناؤ، جو موقع مل جائے اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا، مسجد میں بیٹھنے کا، کچھ دیر کے لیے بیٹھو، اور جب مسجد میں جاؤ سوچو کہ مجھے 10 منٹ مسجد میں رہنا ہے، تو 10 منٹ اعتکاف کی نیت کر لو کہ میں 10 منٹ بس اعتکاف والا۔ یہ تو مفتی کا کام ہے ہمارا، لیکن ضرورت تو جاننے کی ہے کہ معلوم تو ہو کہ کہاں کہاں نیکیاں ہیں۔ 10 منٹ بیٹھ گئے، آپ جانتے ہو کتنا بڑا درجہ ہو گیا۔ ان 10 منٹوں کے اندر جتنی بھی دنیا میں نیکیاں ہوں گی یہ اس سب کے برابر تمہیں نیکی دی جائے گی۔ مفتی میں نیکیاں مل رہی ہیں تو بھائی اللہ کے گھر میں کبھی کبھی بیٹھو، رات کو کبھی لوٹو تو فوراً حساب جوڑ لو کہ میں نے آج دنیا کے اندر کتنے اچھے کام کیے اور کتنے برے کام کیے، بس یہیں سے حساب ہو جائے گا جنت اور دوزخ کا۔ تو بھائی اپنے ایمان کو بچاؤ، جہاں تک ہو لوگوں کے کام آؤ، مخلوق کے اللہ کے کام آؤ۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جنہیں ہم کچھ نہیں سمجھتے، لیکن مرنے کے بعد پتہ چلے گا ان کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ مسجدیں اسی لیے بنائی جاتی ہیں، یہاں مسجد سے باہر ہم بیٹھے یہاں بھی اللہ اللہ کر سکتے ہیں، لیکن مسجد میں بیٹھ کر کے کرو گے تو اس کا ثواب زیادہ بڑھ گیا۔ مسجد میں بیٹھ کر کے 2 رکعت پڑھ لو گے تو اس کا ثواب
ثواب زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ اللہ کے گھر کے ساتھ جو چیز مل گئی اس کا درجہ بڑھتا چلا گیا۔ تو کچھ دیر کے لیے ذرا مسجد میں بیٹھو، سوچو کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا میں نے آج تک کیے، کچھ اللہ کے ساتھ میں لو لگا لو، کبھی یہ نیکی بہت بڑی کام آئیں گی۔ اللہ آپ کو اور مجھے تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔